فرمایا تمہاری آوازیں بھی میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہوں، آواز بھی اونچی. تم دیکھیں نا ہمارے ہاں ادب کیا ہے بھلا آج کل. میں کسی شخص سے اگر پوچھتا ہوں کہ ادب، وہ کہتے جی الحمدللہ میں ادب کرتا ہوں. مثلاً کیا ادب کرتے ہیں؟ ہم اتنے سمٹے ہوئے ہیں کہ ہم کسی بزرگ کے پاس جائیں تو ذرا خیال کریں بول کس طرح رہے ہیں، بات کس طرح کر رہے ہیں. یہ سوچا ہم نے اپنے والد کے سامنے، استاد کے سامنے، مرشد کے سامنے ہمارا طریقہ کیا ہے، علماء کے سامنے، مشائخ کے سامنے آواز کا خیال رکھنا کہ کہیں ان کی آواز سے آواز بھی اونچے نہ ہونے پائے. اتنا زیادہ قرآن مجید نے تاکید فرمائی اور ہمیں سمجھایا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہاں تک ادب کرتے تھے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. ذرا بات کو سمجھیے گا. نبی کریم، ایک ہے آواز کا ادب کرنا اور ایک ہے پھر نسبت دینا. ہمارے ہاں تو نسبت دی جاتی ہے نا تو بڑی آسانی سے. حضرت برا بن عازب نا، ایک شخص نے ان سے سوال پوچھا کہ کس کس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے اور کس کس کی نہیں ہو سکتی. سوال پوچھا. اب حضرت برا بن عازب کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ اونٹ کی بھی ہو سکتی ہے. حضور نے انگلیوں پہ گن کے بتایا تھا. اور حضور نے فرمایا تھا گائے کی بھی ہو سکتی ہے، بکرے کی بھی ہو سکتی ہے. یوں کر کے انگلیاں دکھا رہے. بھئی ایسے حضور نے، توجہ کرنا، ایسے لوگوں کو توجہ کرانے. بھئی یوں حضور نے بتایا کہ اس طرح حضور نے انگلیوں سے بتایا کہ اونٹ کی بھی ہو سکتی ہے، گائے کی بھی ہو سکتی ہے. پھر فوراً نا بات کرتے کرتے حضرت برا بن عازب صحابی ہیں، بات کرنے کرتے انگلیوں کی طرف دیکھا، پھر صحابہ کی طرف، پھر انگلیاں، پھر صحابہ، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے یار میں نا حضور نے انگلیوں پہ گن کے بتایا تھا تو بتا رہا ہوں، ویسے میری انگلیاں نبی پاک کی انگلیوں جیسی نہیں، ویسے میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کی طرح کی نہیں. وہ تو حضور نے گن کے بتایا تھا تو میں بھی، ورنہ میری انگلیاں تو امیر حرم، میں فقیر بے نوا، تو کجا من کجا، میری اس طرح. یار ہم بھی تو تشبیہ دیتے ہیں نا، روز اشارے کرتے ہیں، استعارے کرتے ہیں، لوگ تو کر کر کے دکھاتے ہیں. فرمایا نا میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کی طرح کی نہیں ہیں. توبہ توبہ، میری انگلیاں بات کرتے کرتے کہاں کہاں ایک ہے کہ نیکی کر رہے ہو، پرہیزگاری کر رہے ہو، اس میں بھی آگے نہیں گزرنا. اور پھر اپنی آوازوں کا ادب، ہماری آواز بھی آواز سے آگے نہ چلی جائے. اور پھر یہ کہ آپ نے جب اشارہ دیا، تشبیہ دی، اس چیز کا بھی ادب ہے کہ بھئی میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کی طرح کی نہیں ہیں. اور پھر اتنا ادب، ہم نہ پہلی سیڑھی نہیں چڑھے ادب کی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور دین کو 2 لفظوں میں آپ سے پوچھیں تو دین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 لفظوں میں پوچھنا ہے تو دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے. ہمارے زمانے میں نا بے باکی کا دور ہے. 2-4 مسئلے کسی کو آتے ہیں تو وہ آ کے نا تو بتانا ضروری سمجھتا ہے. اس کو پتہ نہیں کہ میں کیا بات مجھے کرنی ہے، کیا نہیں کرنی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اپنے شیخ کا مرید ہو گیا. تو ایک شخص ان سے مسئلہ پوچھنے آیا مرشد سے، تو وہ کہنے لگے بھئی مجھے نہیں آتا، یہ اس سوال کا جواب مجھے نہیں آتا. کہتے میں نے اس بندے کو نا پکڑ لیا، کونے میں لے گیا، میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں. جب میں بتانے لگا تو میرے شیخ نے آواز دی، کہنے لگے غزالی میں تیرا مرید نہ ہو جاؤں؟ تجھے تو زیادہ مسئلے آتے ہیں، مجھے تھوڑے آتے ہیں، تو پھر میں تیرا مرید نہ ہو جاؤں؟ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے، مجھے نہیں جواب آتا تھا. میں نے تو اس لیے نہیں بتایا کہ بعضوں کا سوال کا جواب دینے میں بھی تکبر ہوتا ہے. انسان کے اندر چیز اچھلتی ہے. بہت سارے لوگوں کو 4 باتیں آ جائیں تو وہ جب تک ساری مسجد کے نمازیوں کی نماز ٹھیک نہ کرا لیں اتنی دیر تک ان کا علم انہیں سونے نہیں دیتا رات کو. اور ایک مسئلے کا پتہ چل جائے تو اب سب تک سارا زمانہ غلط نہ ثابت ہو جائے اتنی دیر تک وہ خاموش بیٹھتے نہیں. اور تحقیق کرنے نکلے ہوئے ہیں بیچارے، تحقیق کرنے نکلے ہوئے ہیں. تحقیق نہیں کر رہا تو بے ادبی کر رہا ہے. وہ میرے مولانا نے مسئلہ بیان کیا تو میں ادھر بھی جاؤں گا پوچھنے کہ صحیح ہے کہ نہیں، ادھر بھی جاؤں گا. ایک صاحب مجھے بھی فون کرنے لگے جی وہ مولانا نے آج عجیب بات کر دی، حالانکہ انہیں 30 سال ہو گیا جمعہ پڑھاتے.
آج انہوں نے انوکھی بات کر دیا، یہ بات غلط ہے۔ میں نے ایک دو اور مفتیوں سے بھی پوچھا ہے، تو میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے؟ آپ نے خود ہی بتایا 30۔ تو میں نے کہا 30 سالوں میں جو اس نے صحیح باتیں کی ہیں وہ بھی آپ نے کسی کو بتائی ہیں؟ 30 سالوں میں ایک غلطی بھی تو بندے کو لگ ہی جاتی ہے نا۔ مہربانی کر یار، جو انہوں نے باقی ساری صحیح بتائی ہیں ان کا ذکر کر، یہ تو بے ادبی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے کہ اپنے شیخ کو، ادھر دیکھو میری طرف، اپنے استاد کو تبلیغ کرنا بھی منع ہے عام آدمی کا۔ آپ جا کے استاد جی کو نہیں کہہ سکتے کہ اٹھے نماز کا ٹائم ہو گیا۔ سوئے ہوں تو بات الگ ہے، لیکن بیٹھے ہوں تو آپ نہیں کہہ سکتے چلو نماز پڑھ لو۔ وہ شیخ ہیں آپ کے، کس حکمت سے بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں، کن وجوہات پہ بیٹھے ہیں، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تفصیل طلب نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ہاں مزاج بن گیا ہے، جس کو 4 لفظ آ جاتے ہیں وہی سب سے بڑا شیخ ہوتا ہے۔ یہ بے ادبی ہے، اور بے ادب آدمی جو ہوتا ہے نا بے سکون ہوتا ہے، بے ادب آدمی بے کیف ہوتا ہے۔ اسے لفظوں کا ہیر پھیر آ بھی جائے تو عبادت کی لذت نہیں آتی۔ ہاں، اس کی شہوتیں اس پر غلبہ کر جاتی ہیں، وہ کئی دفعہ نفس کی غلامی کا شکار ہوتا ہے۔ ادب حسن ہے، ادب وقار ہے، ادب کے اندر جاذبیت ہے۔ میرے رسول کریم نبی رحمت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، حضور بہت سارے آداب بتاتے نہیں تھے کہ اس طرح کرو، لیکن جب آپ نے ادب کرنا ہو تو پھر ادب آ بھی جاتا ہے۔ لیکن جب ارادہ ہی نہ ہو پھر کیسے آئے گا؟ پھر انسان بہانے کرتا ہے۔ حضرت اصلہ بن شریک حضور کے صحابی تھے۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سواری پہ بیٹھیں گے تو یہ کجاوا باندھیں گے، ان کی ذمہ داری تھی۔ رات کو نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کہیں تشریف لے جانا ہے؟ تو حضور فرماتے ہاں نکلوں گا۔ اس وقت جب حضور نے ٹائم دیا ہوتا اس سے پہلے سواری پہ کجاوا باندھ دیتے۔ ٹھنڈ کا موسم تھا، رات کو حاضر بارگاہ ہوئے۔ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جلوہ فراز ہوں گے؟ حضور فرمانے لگے فجر کی نماز کے بعد ایک جگہ جانے کا ارادہ کرتا ہوں، ارادہ رکھتا ہوں، جاؤں گا۔ صبح محبوب کریم علیہ السلام جب فارغ ہوئے نماز سے تو بار گھوڑا تیار تھا، کجاوا بندھا ہوا تھا، حضور بیٹھے چلے گئے۔ بڑے مہربان ہیں رسول کریم، کوئی غلامی کرے صحیح حضور اس کا خیال بھی رکھتے ہیں اور نظر کرم بھی فرماتے ہیں۔ حضور واپس آئے تو فرمایا ذرا اصلہ بن شریک کو تو بلاؤ۔ وہ حاضر ہوئے تو محبوب فرمانے لگے آج کجاوا تو نے نہیں باندھا۔ ان کی تو موج بن گئی، ان کے تو بارے نیارے ہو گئے، خوشی کی انتہا نہ رہی، پھولے نہیں سماتے، رو پڑے۔ کہنے لگے محبوبہ اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے میں کس طرح کر کے باندھتا ہوں؟ نظر کرم ہے، مجھے تو میرا تو پہلے یہ کیتا تھا خبر ہے، پر آج تو اعلان ہو گیا حضور آپ۔ فرمایا ہاں تیرے باندھنے کا انداز ذرا اور ہوتا ہے، آج ذرا اور ہے، تیرے باندھنے کا انداز اور ہے۔ یہ کچھ نکموں کی عادت بھی پڑ جاتی ہے نا، بعض مشائخ کو ہوتے نکمے ہیں پر ان کی عادت ہو جاتی ہے۔ اب کیا کیا جائے، روز کچھ چہرے دیکھے جائیں تو کبھی کبھی چھٹی کر لیں تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ میں تو نہ جایا کر، تو کام ذرا اچھا کرتا ہے۔ اس لیے کئی بڑے سیانے ہو گئے ہیں، وہ کوئی کام اچھا کرتے ہی نہیں تاکہ راکھنا نہ لیا جائے۔